جیسا کہ آپ نے فلیکس میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا عنوان گفتگو ان 5 مجالس کے لیے بندوں کے حقوق، یہ بہت اہم گفتگو ہے اور بہت سخت مرحلہ ہے، اس لیے کہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حق وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق بندوں پر ہے، جو بندوں کو ادا کرنا ہے، اور دوسرا حق بندوں کا بندوں پر کیا ہے۔ اہم گفتگو جو مجھے کرنا ہے وہ اسی عنوان سے کرنا ہے۔ ہمارے حقوق، ہمارے اوپر کن کن لوگوں کے حقوق واجب ہیں اور ان کو ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے، ایک بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے۔ جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ گفتگو اہم اس لیے بھی ہے چونکہ ہم عزاداران امام مظلوم ہیں، اور کربلا میں حسین ابن علی نے کوئی ایک حق بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ادا نہ کیا ہو، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، حتیٰ کہ جانوروں کے جو حقوق انسان پر ہیں حسین ابن علی نے کربلا میں اس کو بھی ادا کیا ہے۔ گفتگو ممکن ہے کہ تھوڑی سی خشک ہو، چونکہ گفتگو کڑوی ہوگی اس لیے خشک بھی ہوگی، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس گفتگو میں خشکی نہ پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ واقعاً ہم مومن ہیں بھی۔ ایک چیز سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارا دعوے سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون، بالتحقیق مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے ذکر پروردگار کیا جاتا ہے تو اس کے قلوب کانپ جاتے ہیں۔ ذکر پروردگار جب کیا جاتا ہے تو اس کے قلوب کانپ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، تو مومن کی پہلی علامت جو ہے، پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں پر بھی ہو
جس صورت میں بھی ہو، ہم اگر خود کر رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں، تو مومن کا قلب، مومن کا دل، وجلت قلوبہم، اس منزل پر ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر سنے تو اس کا قلب کانپ جائے، دل کانپ جائے۔ اب اپنے اپنے ایمان کو ہمیں ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سے سامنے کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کیسے مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ علامت کیا ہے مومن کی قرآن کی نگاہ میں؟ جب ذکر پروردگار ہو تو دل کانپ جائے۔ اگر اذان کی آواز، اللہ اکبر، ذکر پروردگار ہے یا نہیں ہے؟ اگر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی، کوئی تغیر نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں تو مصروف ہیں، اگر سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب ذکر پروردگار ہوتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اب اگر انسان اذان کی آواز سن رہا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اپنے ایمان کو تلاش کرنا پڑے گا کہ واقعاً ہم مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ گفتگو بہت سخت گفتگو ہے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ قرآن سے آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں پہنچا دوں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہی تو حقوق مومن بیان کریں گے، بندوں کو حقوق کیا ہے ہمارے اوپر۔ پہلا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ذکر پروردگار ہو انسان کا، یعنی مومن کا دل کانپ جائے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم گفتگو میں مصروف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم بستر پر جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے، کہہ رہے اذان ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی نگاہ میں گفتگو کر رہا ہوں، قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی حدیث اور روایت نہیں پڑھ رہا ہوں جہاں ہم اور آپ یہ کہہ دیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن ہے، سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، آپ اس میں جائیے، دیکھیے، پڑھیے کہ واقعاً اللہ نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز، چونکہ زیادہ اس پہ ہمیں رکنا نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں زادتہم ایمانا، ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں ساری آوازیں اچھی لگتی ہیں، ابھی محرم چل رہا ہے، ایام اعضاء ہیں، تو اس لیے نوحے، مرثیے، سوز، سلام، اور اب تو معاملہ تھوڑا سا بہت سخت بھی ہو گیا ہے، نوحے بھی ایسے ایسے آ گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گانا بج رہا ہے کہ نوحہ بج رہا ہے نا۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً کس کی آواز میں جو کس کی آواز کتنی بلند ہے اور کس میں دھم دھم کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ یہ دھم دھم کی آواز ماتم کی آواز نہیں ہوتی ہے، یہ سائیڈ میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس کو ہاتھ مارتے تو ارے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے بھائی۔ اگر آپ کے اعتبار سے لے لیا جائے تو جب نوحہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ آپ سن رہے ہیں تو کیا پوزیشن ہونا چاہیے، کیا کنڈیشن میں ہونا چاہیے، آپ کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ نوحہ بج رہا ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نوحہ بج رہا ہے، ہم باتوں میں مصروف ہیں، یعنی آپ کربلا کے مصائب سن رہے ہیں اور آپ کو پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ نوحے کا مطلب کیا ہے؟ اور آج تو ماشاءاللہ نوحہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جس میں فضائل بھی ہوں، ہے نا، فضیلت پڑھی جا رہی ہے، اس کو نوحہ اور ماتم بھی ہو رہا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ یعنی ماتم ہو رہا ہے کس پر؟ فضائل اہل بیت پر۔ یہ فضائل اہل بیت ماتم کرنے کا وہ مقام ہے؟
نہیں، فضائل اہل بیت ماتم کرنے کا موقع نہیں ہے. مصائب اہل بیت پر ماتم کیا جاتا ہے، فضائل اہل بیت پر ماتم تھوڑی نہ کیا جاتا ہے. ہم کیا ہم اس کو بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ سن رہے ہیں، اب ہم اپنے کام میں مصروف ہیں. نوا چل رہا ہے، دکان پہ کھڑے ہوئے چائے پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، نوا چل رہا ہے صاحب، ہاں نوا لگا ہوا ہے، موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے، نوا بج رہا ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. توجہ کہاں ہے؟ آپ کہاں کھوئے ہوئے بیٹھے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات پروردگار کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر وہیں پر بات آگے رک جاتی ہے کہ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، ہم سب کو سن رہے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کا نہ ہمیں پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے، نہ قرآن سننے کا شوق ہے. بھائی صبح اٹھیں، پڑھنا نہیں جانتے تو آج کل جو موبائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کو اگر ہم چاہیں تو عبادت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اس کو اگر ہم چاہیں تو گناہوں کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بھائی اس میں آپ قرآن کی کون ہے ایسا جس کو یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم اس موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے؟ جہاں ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ جو چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ پھنسنے کے لیے ہیں. الجھ جائیں گے ہم، پریشان ہو جائیں گے ہم. لیکن قرآن اگر ڈاؤن لوڈ کرو گے تو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سو رہے ہیں صاحب اور قرآن کی آیت کسی نے موبائل میں قرآن لگا دیا، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، ہماری آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ ہم نے چلا کے کہا یہ کیا تم نے مچا رکھا ہے، کیا لگا رکھا ہے؟ دیکھیے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ کوئی آرام کر رہا ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے آرام میں خلل پیدا کریں. نہیں، یہ بات نہیں بنے گا، جیسا کہ آپ نے مجالس میں سنا بھی ہے. لیکن انسان ہے، دن میں قرآن میں تلاوت چل رہی ہے، اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم بجائے اس کے کہ قرآن کی آیتوں کو سنیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں، ایمان کی زیادتی کا باعث بنے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم غصہ ہو جاتے ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا لگا دیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر ایسا کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ واقعاً ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. اگر قرآن کی آواز ہی انسان کے کانوں پر بوجھ بن جائے تو پھر مجھے بتائیے مجھے کون سی آیت جو ہے، کس کی نشانی جو ہے انسان کے لیے سکون کا باعث بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ الگ ہے، قرآن جو مطالبہ کر رہا ہے وہ الگ ہے. ہمیں قرآن کے مطالبے کے حساب سے چلنا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کی تیسری علامت کیا ہے، تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ابھی مجلسیں آپ نے سنی ہے، یہاں بھی سنی ہے، وہاں بھی سنی ہے. یہی سب موضوعات اگر آپ نچوڑ نکالیں گے اور دیکھیں گے، غور کریں گے تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کی تیسری علامت یہ ہے، تیسری نشانی یہ ہے قرآن کی نگاہ میں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، بندوں پر توکل نہیں کرتا، بندوں پر بھروسہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر بندوں پر آپ نے اور ہم نے بھروسہ کیا، بندے وہ ہیں کہ جو توکل کو، بھروسے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے کبھی اللہ کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا. تیسری علامت کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اللہ پر. بندوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بندوں پر توکل نہیں کرتا.
اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا مطلب ہوا؟ یعنی بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور یہ ہم نے اگر تجربہ نہیں بھی کیا ہے تو مشاہدہ تو ضرور کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں ایک انسان نے انسان پر بھروسہ کیا، معلوم اس نے دھوکہ دے دیا. ہم نے کسی پر بھروسہ کیا، اس نے ہم کو دھوکہ دے دیا، اب ہم پریشان ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو پہلے ہی ایسی ذات کے قریب چلے جاتے جو تمہارے بھروسے کو نہیں توڑتا، تو آج تم غمزدہ نہیں ہوتے. آج تم غمزدہ نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھروسہ بندوں پر کیا ہے، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر بھروسہ کرو. کہ مخالفت کس کی ہم نے؟ قرآن کی مخالفت کر دی ہے. ظاہر سی بات مخالفت اسلام کی کرو گے، شریعت کی کرو گے، قرآن کی کرو گے تو نتیجے کا بھی ذمہ دار خود ہی ہوگے نا. بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. وعلی ربہم یتوکلون. مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اپنے دوست پر بھروسہ کر لیا، کبھی کسی آفیسر پر بھروسہ کر لیا، کبھی کسی شخص پر بھروسہ کر لیا، کبھی کسی شخص پر بھروسہ کر لیا. نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو گے. جب اللہ پر بھروسہ کرو گے تو یہ بھی تمہارے بھروسے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر بھروسہ کیا ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. ہمارا حبیب ضرور بولے گا، نشے میں جھوم کر آ کر ضرور بولے گا. ابھی جو لگے گا نعرے حیدر اس مجلس میں، کوئی بولے اور نہ بولے، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا نعرے حیدری، خیبری، لبیک یا حسین، امام زمانہ باوز بلندر سلوان. اور آگے بڑھتے ہیں. اور میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں، ہم سب دیکھ لیں کہ واقعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مومن نہیں ہیں. نہیں، یہ مومن ہے. اب ہم کو خود اپنا ایمان چیک کرنا ہے، واقعاً ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. 3 علامتیں یہ ہو گئیں. چوتھی علامت کیا ہے؟ والذین یقیمون اللہ اکبر. یہ مرحلہ ہمارے لیے ہے نا. سب نماز نہیں پڑھتے، فرش اذا پہ آ جاتے، ہم سے بڑا مومن نہیں ہے، ہے نا. نہیں، اللہ کا احکام نہیں انجام دیتے، فرش اذا پہ آ جاتے، مجلس کر لیتے، 10 دن ختم کر لیا، ارے ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. تمہارے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنے گا. قرآن جو کہے گا وہی تو مومن ہوگا نا. قرآن جس کو مومن کہہ رہا وہی تو مومن ہوگا نا. تم اگر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو مومن تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہماری ایک مثال دیا کرتا ہوں میں. ہماری مثال تو ایسی ہے کہ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بہت توجہ رکھیے گا. بس ایک گزارش ہے آپ کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ نہ سوچیے گا کہ یار اظہر حسین صاحب پڑھ رہے ہیں. آپ بس اس پر دھیان دیجیے کیا پڑھ رہے ہیں، اس یہ دھیان دیجیے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم غلط فہمی میں، ہم اپنے آپ کو بالکل سچا پکا اچھا، ہم سے اچھا کوئی مومن ہی نہیں ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب آپ مومن نہیں ہیں. اچھا، آپ نہیں ہوں گے، آپ کے ابا نہیں ہوں گے، آپ کے دادا نہیں ہوں گے، آپ کے پردادا نہیں ہوں گے، پورے خاندان کو ایمان سے نکال دیا. ہم کسی کو یہ نہیں کریں کہ آپ مومن نہیں ہیں، سب ہیں مومن، لیکن اپنا ایمان خود چیک کر لو. تھرمامیٹر یہ قرآن کے فقرے ہیں، اس کو سامنے رکھو.
جاؤ گھر میں جاؤ، موبائل سب کے پاس ہے، قرآن ہندی میں بھی ہے، ترجمہ بھی ہندی میں ہے، سورہ انفال ڈالنا اور یہ آیت کا ڈالنا، یہ فقرے ڈالنا، پورا سمجھ میں آ جائے گا واقعاً کیا ہے. ٹھیک ہے. والذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی علامت کیا مومن کی؟ نماز کو قائم کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز کو. اب آپ بتاؤ مجھے، ہم قرآن کی مانیں یا لوگوں کی مانیں؟ یا الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، قرآن کی مانیں یا ان لوگوں کی مانیں جو اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہتے ہیں؟ کس کی مانیں؟ قرآن کی ماننا ہے نا ہم کو. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو جو قائم کرتے ہیں وہ مومن ہے، جو مومن ہے. دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا عزیزو، قسم خدا کی نمازوں سے مومن کبھی غافل نہیں ہوتا، اس لیے کہ علامات مومن میں سے یہ ہے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو کیسے مومن سمجھ رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، غلط فہمی کا شکار ہیں. کیسے غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ظاہر سی بات ہے جو شادی شدہ ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہے، کسی کو بچپن ہم کو یاد نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں لیکن گھر میں بچے ہیں دیکھتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جب ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے بچے؟ جب بھوک لگتی ہے بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا، روتا ہے. اگر ماں کسی کام میں مصروف ہوتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بازار میں ایک چسنی ملتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شہد ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا چھید ہوتا ہے باریک سا. ماں کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، اگر وہ دودھ پلاتی بچے کو تو وہ کام رکتا ہے، اگر نہیں پلاتی تو بچہ روئے جائے گا. تو اب کیا کرتی ہے ماں؟ اس کو منہ میں چسنی دے دیتی ہے. چسنی دے دیتی تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے غذا مل گئی. وہ غفلت کا شکار ہے، وہ غفلت کا شکار. در حقیقت اس کو دودھ نہیں ملا ہے، غذا نہیں ملی ہے، وہ تو ماں نے اس کو اس لیے دے دیا تاکہ اس کا ذہن بھٹک جائے، تھوڑا سا بدل جائے اور یہ سمجھے کہ غذا مل گئی ہے. ہماری مثال بالکل ایسے ہی ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں. اس خواب غفلت میں مت رہو. قرآن کی آیتوں کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھو کہ واقعی ہم قرآن کی آیتوں کے مصداق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. اگر قرآن کی آیتوں کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر قرآن کی آیتوں کے خلاف جا رہے ہیں تو ہمارا ایمان خدا حافظ ہے. ایک صلاح بھیج دے محمد علیہ وآلہ محمد پر. پہاڑ کٹتے ہیں نادے علی علی، سب کی مشکلوں کو حل کرو مشکل کشا علی. نعرہ حیدری، نعرہ خیر علی، بڑا امام زمانہ آواز بلند تر سلوات. چوتھی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں. اچھا جو نماز پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے، اب میں مشاہدہ ہمارا ہو سکتا غلط بھی ہو، لیکن جو نماز کی پابندی کرتے ہیں میں نے تو شاید کسی کو نہیں دیکھا جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں سب سے بڑا مومن ہوں. میں نے نہیں دیکھا، بھیا ہو سکتا آپ نے دیکھا ہو. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو ضرور کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مومن ہے نا، کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ ان کو وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چیخنے اور چلانے سے جو ہے سامنے والا جو ہے وہ دب جاتا ہے. نہیں صاحب ہم مومن ہیں، آپ یہ کیسے؟ اب آپ کوئی بھی آپ سے بحث کرے کہ نہیں صاحب ایسا ہے اور ہم مومن ہیں، آپ تو قرآن لے جا کے اس کو سامنے رکھ دو، بھیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کے فقرے ہیں، اب آپ خود ہی ترجمہ کر لو، خود ہی دیکھ لو، مولانا سے پوچھ لو یہ کس کا ترجمہ کیا ہے. کل سے انشاءاللہ حقوق بیان کریں گے، ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. واقعاً بہت سخت منزل ہے. چوتھی علامات نماز کو، ظاہر سی بات ہے یہ ایک 5-7 منٹ کی گفتگو نہیں ہے، پوری مجلس ہے.
اور اس کے بعد کیا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے ان میں سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ عجیب منزل ہے، قرآن نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ساتھ میں ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو یہاں پر بھی زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو تھوڑی دی جاتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ بندوں کو دی جاتی ہے نا۔ تو اب یہیں سے دیکھیے، سن لیجئے، نماز قائم کرو اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا، اگر تم میرا حق ادا کر رہے ہو تو میرے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہوں، میں زکوٰۃ نکلوا ہی اسی لیے رہا ہوں تاکہ جب میرا حق ادا کر رہے ہو تو میرے ساتھ ساتھ میرے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یقیمون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کو قائم کرتے اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے۔ آپ مسلسل اس عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نکالی، نکالنے کے بعد اپنے اوپر خرچ کر لی، اسی لیے قرآن نے خرچ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ینفقون کہا ہے۔ انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں، کس کو؟ جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا قبولیت نماز کی ضمانت ہے۔ نماز کی قبولیت کی ضمانت زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، نماز کا ذکر جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ کو زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ زکوٰۃ بندوں کو دی جاتی ہے، مستحق کو دی جاتی ہے، غریب کو دی جاتی ہے۔ یعنی ذرا سوچیں کتنا سخت مرحلہ ہے بندوں کے حقوق کا۔ اللہ اپنی عبادت کا ذکر جہاں کر رہا ہے، نماز کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ نماز سب سے بڑی بات ہے۔ ان قبلت ما سواہا وان ردت ردت ما سوا، اگر نماز قبول تو سارے کے سارے اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے کے سارے اعمال رد کر۔ معبود تو کسی اور عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر دیتا، حج کے ساتھ کر دیتا، بھائی حج پہ اتنا پیسہ خرچ کر کے انسان جا رہا ہے وہاں ذکر کر دیتا، جہاد کے ساتھ کر دیتا، روزے کے ساتھ کر دیتا۔ یہ نماز کے ساتھ ہی کیوں کر رہا ہے کہ میں اس حق کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں۔ معبود کیوں؟ کیسے؟ کہ دیکھو نماز سب سے افضل ترین عبادت کا نام نماز ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو تو نماز کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اب اس کے لیے اب معبود کوئی دلیل ہے؟ بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے؟ کہ ہم نے کچھ اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے، اپنے کچھ خاص بندوں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے زکوٰۃ ایسے ادا کی ہے، ایسے ادا کی ہے کہ حالت نماز میں ہی زکوٰۃ ادا کر دی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر دی۔ کیسے ادا کر دی؟ کہ دیکھو یہی ہم تم کو بتانا چاہے، نماز پڑھنا ہے تو ایسی پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو ان سے طریقے زکوٰۃ سیکھ لو۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اب آئیے قرآن کی طرف، انہی فکرات کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ پھر سنیے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب قرآن نے جو فقرہ کہا ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ عجیب و غریب جملے ہیں، یہ 5 صفت بیان کی، 5 صفت بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے قرآن؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔
حق ایمان کس کو ہے؟ کون مومن ہے حقیقی مومن؟ قرآن کا اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ حق جو لگا دیا حق کا، اس کا مطلب چونکہ اللہ تو جانتا ہے نا، مجازی مومن میں بھی ہوں گے، حقیقی مومن میں بھی ہوں گے، یعنی جو اپنے بنائے ہوئے بھی ہوں گے اور اللہ کی طرف سے جو صفات بیان کی ان پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ہر ایک کو مومن نہ سمجھ لینا، جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے بس وہی مومن ہے۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب اس کے بعد جملہ ہے، چونکہ وقت جو ہے آج صرف اس لیے یہ تمہیدی گفتگو تھی، آج پورا وقت تمہیدی گفتگو میں چلا جائے گا۔ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا لہم دراجات و مغفرۃ و رزق کریم۔ تین انعام قرآن نے دیے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ جب یہ صفات بیان کی اللہ نے اور یہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، لہم دراجات ومغفرۃ ورزق کریم۔ اب جب جو مومن اس دائرے میں آ گیا، جو انسان اس دائرے میں آ گیا تو وہ مومن بن گیا۔ اب جب مومن بن گیا تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ درجات ہیں، بلندیاں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ جو ایسا مومن ہے، جو حقیقی مومن ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لہم درجات عند ربہم، اور یہ درجات بندوں کے گھٹانے سے کم نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ کے نزدیک بلند ہے۔ اور اللہ جس کو بلند کر دیتا ہے ساری دنیا مل کے اسے پست نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ پست کر دیتا ہے ساری دنیا مل کے اس کو بلند نہیں کر سکتی۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک اس کے درجات ہیں، اس کی بلندیاں کس کے نزدیک ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کی فضیلت کس کے نزدیک ہے؟ کہا اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ جس کو بلند کر دیتا ہے کوئی ایسا جو اس کو ذلیل کر دے؟ ہے کوئی جو اس کو پست کر دے؟ ہے کوئی جو اس کو رسوا کر دے؟ ہے کوئی جو اس کے درجات کو گھٹا دے؟ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ بلند ہو گیا، اللہ کے نزدیک یہ مرتبے پہنچ گیا، اللہ کے نزدیک یہ فضیلت والا ہو گیا۔ اب جو فضیلتیں اللہ کسی کو دیتا ہے کہ دنیا والے چھین سکتے ہیں؟ دنیا والے اپنی دی ہوئی پوسٹیں تو چھین سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو جو فضیلت دے دیتا ہے اس کو نہیں چھینتا۔ لہم درجات ومغفرۃ، اور ایک جملہ اور بھی ہے ومغفرۃ۔ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں تو توبہ کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ غلطی ہو گئی نا، گناہ ہو گیا نا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں میں، اگر ہم سے غلطی، ویسے تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطی نہیں بھی ہو رہی تب بھی استغفار کرو، اس لیے کہ خود استغفار ایک عبادت ہے۔ خود استغفار، توبہ کرنا ایک عبادت ہے۔ اگر عبادت نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر معصومین کے لیے یہ استغفار وارد ہوا ہے تو ہم کیا وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں، یہ توبہ کو، استغفار کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ہم استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لو، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، ہم تم کو معاف بھی کر دیں گے۔ کتنے انعامات مل رہے ہیں بتائیے مجھے۔ اور یہ وہ انعام ہیں قسم خدا کی جو دنیا میں بھی تمہاری دنیا کو سنوار دیں گے، آخرت بھی تمہاری سنوار دیں گے۔ بھائی درجات اگر بلند ہوں گے دنیا میں بلند ہوں گے، آخرت میں بلند ہوں گے۔ اللہ نے معین نہیں کیا۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی اس کو سن لیجیے آپ غور سے، اللہ نے یہ نہیں کہا لہم درجات فی الآخرہ، تو ان کے درجات جو ہے آخرت میں بلند ہوں گے نا۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہیں،
جب اللہ نے معین نہیں کیا کہ یہاں یا وہاں، تو اس کا مطلب یہ مراد دونوں ہیں، یہاں بھی درجات بلند ہوں گے اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے، یہاں بھی با فضیلت ہوگا، آخرت میں بھی با فضیلت ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک با فضیلت ہوا ہے۔ اب ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر دے گی کیا؟ نہیں کرے گی۔ مغفرت، توبہ گناہ کہاں کر رہا ہے انسان، غلطیاں کہاں کر رہا ہے؟ کہاں یہی کر رہا ہے نا، تو معافی کہاں ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، ان کے استغفار کو قبول کر لے گا۔ اب بتائیے مجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توبہ، استغفار یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ان ایسے مومن بندوں کو جو ان صفات کے حامل ہیں، اللہ خود ضمانت لے رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت، لہم درجات عند ربہم ومغفرتن، اور مغفرت ہے ان کے لیے، ورزق کریم، درجات بھی اس دنیا میں آخرت میں بھی، مغفرت بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دونوں اس جہان یعنی دنیا اور آخرت دونوں۔ ایک مرحبہ رزق کریم، پاک اور پاکیزہ رزق کس کے مقدر میں ہے؟ کون سا مومن؟ جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے وہ، یا جو قرآن کی نگاہ میں مومن ہے وہ؟ جو قرآن کی نگاہ میں مومن ہے وہی ہے نا۔ وَرِزْقٌ کریم، پاک اور پاکیزہ رزق۔ رزق بھی یہاں بھی چاہیے انسان کو، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں کیا چاہیے ہمیں؟ کھانا پینا چاہیے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ؟ کیوں کہتے ہیں اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ؟ اس کا مطلب یہ ہے رزق یہاں بھی چاہیے، رزق وہاں بھی چاہیے۔ یہاں رزق چاہیے تاکہ تمہارا جسم مضبوط ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی متوجہ ہو جائے، بات کرنے لگو۔ وہاں جو رزق چاہیے وہ رزق یہ کھانا پینا نہیں ہے، وہاں رزق جو چاہیے وہ شفاعت کا رزق ہے۔ اگر وہاں حسین کی شفاعت ہمیں مل گئی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات محمد آل محمد۔ بہرحال اب دو جملے مصائب کے سن لیں، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ عزیزو، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایام وہ ایام ہیں جو اسیری کے ایام ہیں، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے راستہ طے کرتا ہوا شام پہنچ چکا ہے۔ میں نے ابھی ایک مجلس میں بات عرض کی تھی، یہ حسین کی بچی کی مظلومی ہے۔ عزیزو، کربلا میں بچی کو حسین کا سینہ ملا تھا، سر نہیں ملا تھا، لیکن قید خانے شام میں سر ملا ہے، سینہ نہیں ملا۔ ابھی کل کی جو تاریخ گزری ہے وہ بی بی سکینہ کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ عزیزو، حسین کی یہ یتیم بچی، 4 سالہ بچی، جو صبح کے وقت پوچھتی ہے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، بچی سے کہا جاتا ہے یہ اپنے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام ہوتی ہے، بچی پھر سوال کرتی ہے اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ بچی بڑی حسرت سے ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ ہمیں اپنے وطن جانا نصیب کب ہوگا،
ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ عزیزو یہی وجہ ہے، بآخر ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا، یہی وجہ ہے جب قید خانے سے رہائی ہوئی ہے ان اسیران کربلا کی، اور جب قافلہ تیار ہوا ہے یہاں سے جانے کے لیے، تو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بھابھی رباب نظر نہیں آتی، تلاش کرنا شروع کیا مگر رباب کبھی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ زینب ارے قید خانے شام میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے سکینہ کی ماں قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو، ارے تمہیں وطن جانے کی تمنا تھی نا، تمہیں وطن جانے کی آرزو تھی نا، اے بیٹی سکینہ اٹھو، ارے قافلہ تیار ہے۔ ارے زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد بابی رباب کا ہاتھ پکڑا، شانہ پکڑا، بابی قافلہ تیار ہے، چلیے قافلہ تیار ہے۔ فرماتی ہیں رباب شہزادی آپ مدینے جائیے، شہزادی آپ مدینے جائیے۔ ارے میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ اس لیے کہ آپ جب مدینے جائیں گی، ارے آپ کے شوہر باحیات ہیں، ارے آپ شوہر کے سارے زندگی گزار لے گی، مگر شہزادی میرا والی و وارث کربلا میں سو گیا، ارے میرے 2 بچے تھے، ایک 6 مہینے کا علی اصغر، وہ بھی کربلا میں تیر سے شعبہ کھا کے سو گیا، ارے ایک بچی تھی جس کے سارے بھیا تک آئی تھی، ارے وہ بھی قید خانے شام میں سو گئی۔ عزیزو ایک منزل یہ ہے، رباب بین کر رہی ہے قبر سکینہ پر۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب چادریں تقسیم ہوئی ہے نا، چادریں تقسیم ہوئی ہے نا، تو جب سب سے چھوٹی چادر جو جناب سکینہ کی تھی، ارے اس کو لایا گیا تو اس چادر کو لے کے قبر سکینہ پر آ گئی۔ اے سکینہ ارے چادر آ گئی، ارے تمہیں پردے کا بہت خیال تھا، اے سکینہ اٹھو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہ میں صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جسارتوں کو معاف فرما۔ اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے، بانیان مجلس حاضرین مجلس کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ بار الہ معبودین عاصموں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اسلام کی تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوال و ایسا بننے کی توفیق و مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔